اچھا، مجھ سے بہت لوگ اس طرح کی بات پوچھتے ہیں کہ آپ بینگ اے فیمیل پلاسٹک سرجن آپ اس چیز کو ریکمینڈ کرتی ہیں یا نہیں کرتی. ہر آئے دن میرے پاس کوئی نہ کوئی ایسے آتے ہیں لوگ، تو میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتی ہوں کہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ میں پلاسٹک سرجن بن گئی اور مجھے ایسا لگا کہ یہ غلط فیلڈ تھی یا یہ اچھی فیلڈ نہیں تھی تو میں آگے لوگوں کو ڈسکریج کروں. یہ اگر تو بننے کا شوق ہے اور اتنا ہے کہ آپ سرجری میں کنٹینیو کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو ضرور بننا چاہیے. ہے یہ بہت اچھی فیلڈ ہے. اچھی فیلڈ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں. جیسے کہ ہم نے اپنا جو ٹاپک رکھا تھا وہ ہیئر فال سے لے کے باقی ہم نے پلاسٹک سرجری کا جو پراپر ایک دائرہ تھا اس کے اندر بات کریں گے. تو میرا فرسٹ آپ سے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ وٹ از دا بیسک رول آف پلاسٹک ہیومن باڈی اینڈ پلاسٹک رول. جو پلاسٹک سرجری ہے اس کا جو بیسک رول ہے ہیومن باڈی کے اندر وہ کیا ہے؟ اچھا، پلاسٹک سرجری کے بارے میں تو متس بہت سارے ہیں، کیونکہ ہمیں پلاسٹک سرجری کے بارے میں زیادہ یہ پتا ہے کہ ہالی ووڈ میں بالی ووڈ میں بہت بات ہوتی ہے کہ پورا چہرہ بدل گیا، جو ہے نا ان کے لیے پلاسٹک سرجری ان کے لیے ہے یا پورا چہرہ بدلنے کے لیے ہے یا آپ کو ایک نئے انسان میں کنورٹ کرنے کے لیے ہے. تو پلاسٹک سرجری بیسیکلی صرف کاسمیٹک سرجری نہیں ہے. جو ہمارے پاس زیادہ تر خاص طور پہ گورنمنٹ ہسپتال میں جو ہمارے پاس مریض آتے ہیں وہ ریکنسٹرکٹیو کے مریض ہوتے ہیں. جسم کا کوئی حصہ کٹ گیا، جل گیا، کچھ ہو گیا، اس میں اس کمی کو پورے کرنا، جسم کے کسی اور حصے سے اس کو ریکنسٹرکٹ کرنا پلاسٹک سرجری میں آتا ہے. پھر ڈیفینیٹلی استھیٹکس بھی آتے ہیں یا کاسمیٹک سرجری بھی آتی ہے. اینڈ اچھی بات یہ ہے کہ اب لوگوں کو اویئرنیس آتی جا رہی ہے، تو صرف ہالی ووڈ بالی ووڈ یا سیلیبس تک یہ لمیٹڈ نہیں ہے. اب ہر کلاس کے لوگ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں اور کروا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، جیسے یہ کہا جاتا تھا کہ آپ کی باڈی کا کوئی بھی آرگن ڈیمیج ہو گیا یا نیچرل طور پہ وہ بنا نہیں یا بچہ ہے اس میں کوئی نیچرل ان کے ہاتھ کا ایشو آ گیا، کان کا ایشو آ گیا، نوز کا ایشو آ گیا، تو آپ کے مطابق پلاسٹک سرجری کا بہترین رول جو ہے وہ ان سارے معاملات میں ہے؟ ڈیفینیٹلی اس میں ہے. بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں دوبارہ سے بنائی جا سکتی ہیں یا کس اسپیشلٹی کے پاس جانا ہے. تو پلاسٹک سرجنز ڈیفینیٹلی یہ سارے کام کر رہے ہیں اور ہم ان آرگنس کو دوبارہ سے پلاسٹک سرجری میں کوئی ایمرجنسی بھی ہوتی ہے؟ ایمرجنسی ہوتی ہے. اگر ہاتھ کٹ جائے یا کوئی جسم کا حصہ کٹ جائے جس کو دوبارہ سے ساتھ جوڑنا ہے، یا برن ہے، برن کا ایک پوری اسپیشلٹی ہے جو کہ پلاسٹک سرجری کے اندر آتی ہے. وہ تو ہے ہی ایمرجنسی کہ جو پیشنٹ برن ہوا وہ فوراً سے ہمارے پاس آتا ہے. فرسٹ ایڈ کے بعد سے جتنا بھی اس کا ٹریٹمنٹ ہے وہ سارا کا سارا پلاسٹک سرجنز کرتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی ٹراما ہوتا ہے یا کوئی اس طرح سے ہوتا ہے کہ سمجھ لیں کہ جسم کا کوئی حصہ ڈسٹارٹ ہو گیا ہے تو اس کو دوبارہ سے جوڑنا، اس کی واپس فارم میں لے کر آنا، یہ بھی پلاسٹک سرجری کے ایمرجنسی میں ہی آتا ہے. ٹھیک ہے.